ناظرین، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ 1971 والی جنگ میں انڈیا نے ہمارے 93,000 فوجی قید کر لیے تھے۔ ان فوجیوں کو کیسے آزاد کرایا گیا اور کس نے آزاد کرایا، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، 2 اور 3 جون 1947 کی درمیانی شب محمد علی جناح نامی ایک سیاستدان نے وائسرائے ہاؤس دہلی میں ماؤنٹ بیٹن سے مذاکرات کی میز پر پاکستان کی آزادی حاصل کی تھی۔ 24 برس بعد ایک فوجی حکمران یحییٰ خان نے اپنی غاصبانہ حکومت کی طوالت کی لالچ میں آدھے سے زیادہ ملک گنوا دیا۔ 13 سالہ آمریت کے اختتام پر 13 روز جنگ کے نتیجے میں 57,320 مربع میل پر محیط مشرقی پاکستان جاتا رہا اور 93,000 پاکستانی جنگی قیدی بنے۔ گزشتہ دنوں جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے دعویٰ کیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں صرف 34,000 فوجی تھے۔ دستاویزات کے مطابق پاکستانی جنگی قیدیوں میں 79,676 افراد بارودی سپاہی تھے، بری فوج سے 55,692، بحری فوج سے 1,381 اور فضائیہ سے 833 افسر اور جوان قید ہوئے۔ 16,354 نیم فوجی دستوں اور 5,296 افراد پولیس سے وابستہ تھے۔ 13,324 جنگی قیدی سول انتظامیہ کے رکن یا پاکستان کے وفادار بنگالی تھے۔ 1972 کے ابتدائی مہینوں میں ہر شام اسیر فوجی افسروں کی بیویاں اپنے ننھے بچوں سمیت لاہور کی مال روڈ پر جمع ہوتی تھیں۔ بچوں کے ہاتھ میں اٹھائے پلے کارڈوں پر ایک ہی جملہ تحریر ہوتا تھا کہ صدر بھٹو، میرا ابو واپس لاؤ۔ صدر بھٹو ایک محب وطن سیاسی رہنما تھا جو 20 دسمبر 1971 کی صبح اسلام آباد پہنچنے سے 24 گھنٹے قبل لندن میں مختصر قیام کے دوران ہی جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے بات کر چکا تھا۔ 28 جون سے 2 جولائی 1972 تک شملہ مذاکرات تو محض اس افہام و تفہیم کو باضابطہ شکل دینے کی مشق تھے جو 19 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی میں طے پائی تھی۔ تاہم پاکستان میں بھٹو صاحب کو اس تراتر سے ملک توڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مندرجات بھی دھندلا گئے۔ آئیے ایک سابق بھارتی سفارتکار شاشنک بنرجی سے یہ کہانی سنتے ہیں جو لندن میں بھارتی سفارتکار ہونے کے ناطے ان واقعات کے انہی گواہ تھے۔ 10 جنوری 1972 کو مجیب الرحمن لندن سے براستہ دہلی ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوئے تو 13 گھنٹوں کے طویل سفر میں شاشنک بنرجی کی نشست مجیب کے پہلو میں تھی۔ انہوں نے انڈیا مجیب الرحمن بنگلہ دیش لبریشن اینڈ پاکستان کے عنوان سے 2011 میں ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ ناظرین، دسمبر 1971 میں بھارت اور بنگلہ دیش کا جشن منا رہے تھے۔ بھارتی رائے عامہ چاہتی تھی کہ پاکستان کی فیصلہ کن شکست اور جنگی قیدیوں کی بڑی تعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر من مانا حل مسلط کیا جائے۔ تاہم اندرا گاندھی کو گمبھیر مسائل درپیش تھے۔ بھارتی معیشت کو اس جنگی مہم جوئی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ 1 کروڑ بنگالی پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اب انہیں 90,000 جنگی قیدیوں کے مصارف بھی اٹھانا تھے۔ جنگیوں قیدیوں کے ساتھ سلوک میں جنیوا کنونشن اور سفارتی نزاکتیں بھی کار فرما تھیں۔ اندرا گاندھی نوزائیدہ بنگلہ دیش میں مسلح عناصر اور بھارت میں آزادی پسند گروہوں کے ممکنہ روابط سے سخت خائف تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں قید مشرق مجیب الرحمن کسی طرح زندہ سلامت بنگلہ دیش پہنچ کر حالات سنبھالیں تاکہ بنگلہ دیش کے انتشار سے بھارت محفوظ رہ سکے۔ پاکستان میں قید شیخ مجیب الرحمن کسی طرح زندہ سلامت بنگلہ دیش پہنچ کر حالات سنبھال لیں تاکہ بنگلہ دیش کے انتشار سے بھارت محفوظ رہ سکے۔ مجیب الرحمن کو پاکستان میں فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ شیخ مجیب کی پاکستان سے رہائی کے لیے اندرا گاندھی کوئی بھی قیمت ادا کرنے پر تیار تھی۔ انہوں نے رازداری سے بھارتی ایجنسی را کے سربراہ رام ناتھ کاؤ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں یحییٰ خان کے لیے شدید خواہش کے باوجود مزید اقتدار میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا، چنانچہ نیو یارک میں موجود بھٹو کو فوراً اسلام آباد طلب کر گیا تاکہ انہیں بچا کچھا پاکستان سونپا جا سکے۔ 17 دسمبر کو فلوریڈا میں نکسن اور کیسنجر سے ملاقات کے بعد بھٹو صاحب پین ایم کی فلائٹ 106 پر لندن کے لیے سوار ہو گئے۔ ادھر مشرقی پاکستان کے آخری چیف سیکرٹری مظفر حسین بھارت میں پاکستان کے سینئر ترین سویلین جنگی قیدی تھے جنہیں بھارتی وزارت خارجہ کے اعلیٰ رکن
डीपी धर के बंगले पर ठहराया गया था। मुजफ्फर की बेगम लैला हुसैन 3 दिसंबर को लंदन गई थी, मगर जंग के बायस वहीं रुक गई थी। भुट्टो साहब की सफरी तफसीलात मिलते ही इंदिरा गांधी ने एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें डीपी धर, रामनाथ काऊ और सेक्रेटरी खारजा TN कोल शरीक थे। इंदिरा गांधी किसी ऐसे राबते की तलाश में थीं जो मुजीब के बारे में भुट्टो साहब के इरादे भांप सके। उन्हें खूब मालूम था कि भुट्टो साहब और लैला हुसैन में खुसूसी ताल्लुकात रहे हैं। चुनाचे शशांक बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी तरह हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैला हुसैन और भुट्टो में मुलाकात कराई जाए, जिसमें बेगम मुजफ्फर भुट्टो साहब से अपने शोहर की रिहाई के लिए कोशिश की दरख्वास्त करें। मुलाकात तय पा गई। भुट्टो साहब हस्बे तवक्को लैला हुसैन से तपाक से पेश आए, ताहम वो नहायत ज़ेरक सियासतदान थे। उन्होंने लैला हुसैन से सरगोशी में कहा कि वो जानते हैं कि मुजफ्फर हुसैन की बेगम दरअसल इंदिरा गांधी के एमा पर मिलने आई हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा को बता दो कि मैं पाकिस्तान पहुंचते ही मुजीबुर रहमान को रिहा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे इंदिरा से जो चाहिए वो मैं अपने ज़राया से उन्हें बता दूंगा। इंदिरा को ये मुस्बत जवाब सुनकर किसी कदर इत्मीनान हुआ, मगर उन्हें भुट्टो साहब पर मुकम्मल एतबार नहीं था। मुजीब की रिहाई के बाद इंदिरा ने एक करीबी सियासी रफ़ीक को बताया कि भुट्टो ने उन्हें अपना मुतालबा पहुंचा दिया है, वो पाकिस्तानी जंगी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। अब भुट्टो साहब के मुस्तरब होने का वक्त था। क्या इंदिरा गांधी अपना वादा निभाएगी? बिलाखिर मुजीब की रिहाई के 8 माह शिमला मुआहदे में जंगी कैदियों की रिहाई तय पा गई। शिमला मुआहदे में जंगी कैदियों की रिहाई तय पा गई। रिहा होने वाले जंगी कैदियों में से 8 अफसर 4 स्टार और 5 अफसर 3 स्टार ओहदों तक पहुंचे। ताहम भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई।